اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الفصل الخامس فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کتاب الجہاد لمع دوم کی ایک کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے آ رہے تھے، اور کتاب الجہاد کی 5 فصلیں تھیں۔ آج آخری فصل جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ تھوڑا سا البتہ پچھلے درس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں عرض کیا تھا، لیکن آج پھر تھوڑا شروع سے ہی عرض کر دیتا ہوں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ 5ویں فصل جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے جی؟ اطاعت کے اوپر آمادہ کرنا، قولاً یا فعلاً، قول کے ذریعے بول کر یا عمل کے ذریعے سے اطاعت پر آمادہ کرنا۔ اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ وہ معاصی سے منع کرنا ہے، قولاً بول کے کہ یہ کام غلط ہے نہ کرو، یا فعلاً عمل کے ذریعے سے روکنا ہے، گندے کام برے کام سے روکنا نہی عن المنکر کہلاتا ہے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں واجب ہیں، عقلاً واجب ہیں اصح قولین کی بنا پر، اور نقلاً واجب ہیں، اس میں اجماع پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب عقلاً واجب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھی واجب ہے، اللہ پر بھی واجب ہے۔ اچھا، جب اللہ پر واجب ہے تو اللہ نے اگر یہ امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کی ہے، تو خلاف واقع لازم آ رہا ہے، خلاف واقع لازم آ رہا ہے، یعنی اللہ کر رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن لوگ پھر بھی غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک، اگر اللہ نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا ہے تو اس کی حکمت میں خلل لازم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اشکال کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اللہ پر یہ واجب نہیں ہے، یعنی یہ امر بالمعروف عقلاً واجب نہیں ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ واجب مختلف ہے، محل کے اعتبار سے واجب کا اختلاف ہے۔ اللہ کا امر بالمعروف کرنا اور معنی میں ہے، ہمارا امر بالمعروف کرنا اور معنی میں ہے۔ اللہ کے امر بالمعروف کا معنی اجبار نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ اللہ اگر امر بالمعروف کرتا ہے تو لوگ پھر بھی غلطیاں کیوں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا امر بالمعروف کا معنی یہ الجاء نہیں ہے، اجبار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے امر بالمعروف کا معنی انذار ہے، تخویف ہے، اور وہ اللہ نے یہ کام انجام دیا ہے۔ اور دوسری جو دلیل نقلی ہے وہ قرآن اور سنت سے ہے، اس کے بارے میں مثلا یہ آیا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ٹھیک ہے؟ اور حدیثیں بھی ہیں وَلَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں روایات بھی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا کیا مطلب ہے؟ کہ واجب سب پر ہے، لیکن اگر بعض لوگ قیام کر دیں، اس واجب کو انجام دے دیں، تو دوسرے بعض پر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ مستحب کا امر کرنا اور مکروہ سے روکنا مستحب ہے۔ مستحب کا امر کرنا اور مکروہ سے روکنا مستحب ہے، مستحب ہے۔ اور یہ دونوں مستحب کا امر کرنا اور مکروہ سے روکنا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے ان کو جدا ذکر کیا ہے، اس لیے ان کو جدا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، توجہ کر لیتے ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ امر بالمعروف کرنے والے کی شرائط کیا ہیں؟
وہ بعد میں آ رہا ہے. توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الفصل الخامس فی الامر بالمعروف. پانچویں فصل امر بالمعروف کے بارے میں. امر بالمعروف کیا ہے وہو الحمل علی الطاعت قولا و فعلا، اور وہ آمادہ کرنا ہے طاعت پر قولا یا فعلا. والنہی عن المنکر وہو المنع من فعل المعاصی. نہی عن المنکر کیا ہے؟ معاصی سے منع کرنا ہے قولا و فعلا، قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے. وہما واجبان عقلا فی اصح القولین. ہما یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں واجب ہیں عقلا اصح قولین کی بنا پر. یعنی کیا؟ ایک اور قول ہے جو کہتا ہے عقلاً واجب نہیں ہیں لیکن اصح قولین کی بنا پر عقلاً ہیں واجب. ونقلاً اجماعاً، اور نقلاً بھی واجب ہیں اجماعاً، اس میں تو اجماع ہے. اما الاول کہ عقلاً واجب ہے. عقلاً کیوں؟ فلأنہما لطف، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لطف ہے. لطف کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو بندے کو جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، وہ لطف ہوتا ہے، اور یہ لطف ہے. وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ قواعد العدل، اور یہ لطف واجب ہے اللہ پر قواعد عدل کے مطابق. ٹھیک ہے. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُهُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّازِمُ مِنْهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ إِنْ قَامَ بِهِ أَوْ الْإِخْلَالُ بِحِكْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ. نقطہ توجہ. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ، اس وجوب لطف سے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ پر واجب ہے، لازم نہیں آتا ہے. اللازم منہ، یہ وجوب جس کا لازم کیا ہے؟ خلاف الواقع. خلاف الواقع ان قام بہی، اگر اللہ نے اس وجوب پر قیام کیا ہے تو خلاف واقع جو ہے وہ لازم آتا ہے. او الاخلال بحکمتہ، یا اس کی حکمت میں خلل لازم آتا ہے. ان لم یقم، اگر اس نے قیام نہیں کیا. ٹھیک ہے. ولا یلزم من ذالک، لازم نہیں آتا ذالک اس وجوب لطف سے. وجوبہما اللہ تعالی، کہ جب یہ اللہ پر واجب ہو اللازم من ہو. ٹھیک ہے. اس وجوب کے ساتھ ملاؤ نا، وجوب جس کا لازم کیا ہے؟ خلاف الواقع، خلاف واقع آ رہا ہے. ان قام بہی، اگر اللہ نے اس وجوب پر قیام کیے. اول اخلال بحکمتہ، ان لم یقم، اگر قیام نہیں کیا تو اس کی حکمت میں خلل ہے. کیوں؟ لاستلزام القیام بی علی ھذا الوجہ، کیونکہ قیام کرنا اس واجب پر لازم آ رہا ہے. الالجاء، اجبار لازم آ رہا ہے. الممتنع فی التکلیف، جو تکلیف میں ممتنع ہے، تکلیف میں ممتنع ہے. وَيَجُوزُ اختلاف الواجب باختلاف محلہ، واجب کا اختلاف جائز ہے محل کے اختلاف سے، خصوصاً ما ظہور المانع، خصوصاً جب مانع بھی ہو. یہ اجبار وغیرہ صحیح نہیں ہے. فیکون الواجب فی حق تعالی الانذار و تخفیف، پس واجب جو اللہ کے حق میں وہ انذار اور تخفیف ہے مخالفت سے. لأن لا یبطل التکلیف، تاکہ تکلیف باطل نہ ہو جائے. وقد فعل، اور وہ کام اللہ نے انجام دیا ہے، انذار و تخفیف کی ہے. واما الثانی، کہ یہ نقلاً واجب ہے. فکثیر فی الکتاب والسنہ، بہت سی کتاب اور سنت میں ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ، فکثیر بہت زیادہ کتاب اور سنت میں ہے. کا قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو جو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے. وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کا قول ہے. وَلَا تَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، چاہیے کہ تم معروف کا حکم دو. وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکو. او لا یسلطن اللہ شرارکم علی خیارکم، او بمعنی اللہ ہے، ورنہ اللہ تعالی شرارکم شرارتیوں کو، ظالموں کو، علی خیارکم تمہارے نیک لوگوں پر کیا کرے گا؟ مسلط کر دے گا. فیدعو خیارکم، پس تمہارے صالح لوگ دعا کریں گے. فلا یستجاب لہم، پس ان کی وہ قبول نہیں ہوگی. ومن طرق اہل بیت علیہ السلام فیہ ما یقسم الظہور، ٹھیک ہے. اہل بیت علیہ السلام کے طرق سے فیہ اس امر بالمعروف کے بارے میں آیا ہے ما یقسم الظہور، جو کمر کو توڑ دیتا ہے. یعنی اتنی زیادہ روایات ہیں امر بالمعروف کے بارے میں، کمر شکن ہے، کمر کو توڑنے والی ہیں، اتنی زیادہ ہیں.
فَلْيَكِفْ عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَهُ فِي الْكَافِي وغیرہ، پس چاہیے فَلْيَكِفْ عَلَيْهِ من ارادہ، جو ارادہ اس کا ارادہ کرے، فَلْيَكِفْ عَلَيْهِ تو چاہیے کہ وہ واقف ہو اس وجوب پر، من ارادہ جو ارادہ کرے، فی الکافی و غیرہ، کافی میں اور غیر کافی میں، ٹھیک ہے۔ وجوب ہما علی الکفایہ فی اجود القولین، واجب امر بالمعروف نہی عن المنکر علی الکفایہ، واجب کفائی ہے، علی اجود القولین، اجود قولین کی بنا پر، للآیت السابقہ، آیت السابقہ ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، من تبیزیہ ہے، یعنی تم میں سے ایک امت، یعنی کچھ ہو جو خیر کی دعوت دے، تو یہ کیا ہے؟ کفائی ہے۔ للآیت السابقہ کا اشارہ کیا ہے؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْغَرْضَ شرعاً وقوع المعروف وارتفاع المنکر من غیر اعتبار مباشر معین، غرض شرعاً یہ ہے کہ معروف واقع اور منکر اٹھ جائے، من غیر اعتبار مباشر معین، مباشر معین معتبر نہیں ہے، فَإِذَا حَصَلَ ارتفع، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حاصل ہو گیا، ارتفع وجوب بھی اٹھ جائے گا، وَهُوَ معنى الکفائی، اور یہ کفائی کا معنی ہے۔ والاستدلال علی کونہ عینیا بالعمومات غیر کاف، اور استدلال کرنا کہ یہ واجب عینی ہے، یعنی امر بالمعروف والا واجب عینی ہے، عمومات کے ذریعے سے استدلال کرنا غیر کاف، والاستدلال علی کونہ عینیا بالعمومات غیر کاف، یہ کافی نہیں ہے، کیوں؟ للتوفیق، کیونکہ یہ قابل جمع ہے، قابل جمع ہے روایات۔ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ الْكِفَائِيُّ يُخَاطَبُ بِهِ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ كَالْعَيْنِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنِ الْبَعْضِ بِقِيَامِ الْبَعْضِ، واجب کفائی یخاطب بِهِ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ، اس میں تمام مکلفین کو خطاب ہوتا ہے، کالعینی، عینی کی طرح، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنِ الْبَعْضِ بِقِيَامِ الْبَعْضِ، بعض سے ساکت ہو جاتا ہے، بے قیام البعض، بعض کے قیام کرنے سے بعض سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساکت ہو جاتا ہے۔ فجاز خطاب الجمی بہی، پس جائز ہے تمام کو خطاب کرنا، بہی اس واجب کفائی کے ذریعے تمام کو خطاب کرنا جائز ہے۔ ولا شبہۃ علی القولین فی سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب، شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے دونوں قولوں کی بنا پر، یعنی کفائی اور عینی، کہ اس وجوب کے کفائی کے قائل ہو یا عینی، دونوں قولوں کی بنا پر شبہ نہیں ہے۔ فی سقوط الواجب، واجب ساکت ہو جاتا ہے بعد حصول المطلوب، مطلوب کے حصول کے بعد۔ وَلِفَقْدِ شَرْطِ الَّذِي مِنْهُ إِصْرَارُ الْعَاصِی، جی توجہ کرو، وَلِفَقْدِ شَرْطِهِ، اور اس وجوب کی شرط بھی فاقد ہو جاتی ہے، الذی منہ اصرار العاصی، الذی منہ اس شرط میں سے کیا ہے؟ عاصی کا اصرار کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب بات یہ ہے کہ فائدہ کہاں ظاہر ہوگا دونوں قولوں میں، واجب عینی کی قائل ہوں یا واجب کفائی کے؟ فائدہ کس میں ظاہر ہونا ہے؟ اگر ہم واجب عینی کے قائل ہو گئے تو غرض کے حصول سے پہلے تمام کا قیام کرنا واجب ہے، واجب عینی کے قائل ہو گئے تو غرض کے حصول سے پہلے تمام کا قیام کرنا واجب ہے۔ اگر واجب کفائی کے قائل ہو گئے تو تمام کا قیام کرنا واجب نہیں ہے، غرض کے حصول سے پہلے تمام کا قیام کرنا واجب نہیں ہے، یہ ہو جائے گا فائدہ۔ وَإِنَّمَا تَخْتَلِفُ فَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ، دونوں قولوں عینی اور کفائی کا فائدہ مختلف ہے۔ فی وجوب قیام الکل بہی قبل حصول الغرض، ٹھیک ہے، کل کا قیام کرنا واجب ہے قبل حصول الغرض، غرض کے حصول سے پہلے۔ وَإِنْ قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ الْكِفَایَہ، اگرچہ قیام کرے بہی امر بالمعروف پر، من فیہ الکفایہ جو کفایت بھی کرے، وہ بھی کرے، کیا جان، عدم ہی، اور عدم وجوب قیام کے بارے میں، ٹھیک ہے،
انما تختلف فائدۃ فی وجوب القیام الکل و عدم اور عدم وجوب القیام، فائدہ وجوب قیام کل اور عدم وجوب میں ظاہر ہونا ہے، یعنی اگر عینی کے قائل ہو گئے تو سب نے قیام کرنا ہے، کفائی کے قائل ہو گئے تو پھر سب نے قیام کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اتنے لوگوں کا قیام کرنا واجب ہے جو کافی ہوں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْأَمْرُ بِالْمَنْدُوبِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَكْرُوهِ، مندوب کا امر کرنا مستحب ہے، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمَكْرُوهِ اور مکروہ سے منع کرنا مستحب ہے۔ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، وَلَا يَدْخُلَانِ یہ امر بالمندوب اور نہی عن المکروہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل نہیں ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ فِي الْجُمْلَةِ اجماعاً، اس لیے کہ یہ دونوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں واجب ہیں فی الجملہ اجماعاً، فی الجملہ یعنی اجمالاً، اجماعی طور پر واجب ہیں۔ فی الجملہ کیوں کہا بلا یعنی اجمالاً؟ کیونکہ اختلاف ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عقلاً واجب ہے یا واجب نہیں ہے، لیکن نقلاً تو سارے کہتے ہیں نا، اس اختلاف کی وجہ سے کہ عقلاً بھی بعض کہتے ہیں اور نقلاً تو اس میں اجماع ہے، تو بالآخر عقلاً اختلاف بھی ہے، نقلاً تو سب کہتے ہیں، یعنی فعل جملہ واجب ہی واجب ہے۔ وہذان غیر واجبین، یہ دو امر بالمندوب والنہی عن المکروہ، یہ دو غیر واجبین واجب نہیں ہیں۔ فلذا افردہما عنہما، اسی وجہ سے افردہما مصنف افردہما امر بالمندوب اور نہی عن المکروہ کو جدا ذکر کیا ہے، عنہما امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، ولہذا اس لیے افردہما عنہما، افردہما یہ امر بالمندوب اور نہی عن المکروہ کو جدا کیا ہے، عنہما اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ تَكَلُّفُ دَخُولِ الْمَنْدُوبِ فِي الْمَعْرُوفِ، اگرچہ ممکن ہے مندوب کا معروف میں داخل کرنا تکلف کے ساتھ، ممکن ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ اگرچہ ممکن ہے تکلف دخول المندوب فی المعروف، مندوب کا تکلفاً معروف میں داخل کرنا ممکن ہے، لِكَوْنِهِ الْفِعْلَ الْحَسَنِ، لِكَوْنِهِ کیونکہ یہ معروف فعل حسن ہے، لِكَوْنِهِ اس طرح کر لیتے ہیں، لِكَوْنِهِ چونکہ یہ مندوب یہ فعل مستحب فعل حسن ہے، المشتمل علی وصف زائد، مشتمل وصف زائد پر، اللہ حسن ہی حسن سے زیادہ وصف زائد پر مشتمل ہے تو فعل معروف، وصف زائد یعنی خاص اشارے، خاصتاً اشارے، شارع چاہتا ہے، وصف زائد معروف بھی ہے اور شارع چاہتا بھی ہے، من غیر اعتبار المن من النکیر، بغیر اس کے کہ من از نکیر اس میں معتبر نہیں ہے۔ واجب عزیز وہ ہوتا ہے جس کی نکیر سے بھی منع کیا جاتا ہے، اور مستحب وہ ہوتا ہے جو معروف بھی ہے اچھا بھی ہے لیکن من اس کی نکیر سے نہیں کیا گیا ہے، یہی فرق ہے۔ دوبارہ سنو، وَإِنْ أَمْكَنَ تَكَلُّفُ دَخُولِ الْمَنْدُوبِ فِي الْمَعْرُوفِ، اگرچہ تکلفاً مندوب کو داخل کرنا معروف میں ممکن ہے، لِكَوْنِهِ الْفِعْلَ الْحَسَنِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى وَصْفٍ زَائِدٍ عَلَى حُسْنِهِ، کیونکہ یہ فعل مستحب مندوب فعل حسن ہے، اچھا ہے، المشتمل علی وصف زائد اور مشتمل ہے وصف زائد یعنی خاص اشارے پر بھی ہے، اللہ حسن ہی اس کے حسن پر وصف زائد بھی ہے جو شارع کا چاہنا ہے، من غیر اعتبار المن من النکیر، بغیر اس کے کہ من از نکیر اس میں معتبر نہیں ہے۔ من از نکیر کس میں ہوتی ہے؟ واجب میں، مستحب میں من از نکیر نہیں ہے۔ من از نکیر کیا ہے؟ کہ اس کی ترک سے منع کرنا۔ وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْمَكْرُوهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي أَحَدِهِمَا،
نہی مکروہ جو ہے یہ احدہما امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل نہیں ہے. اما المعروف ظاہر، معروف تو ظاہر ہے، معروف میں کیسے یہ مکروہ کام داخل ہوگا؟ وَأَمَّا الْمُنْكِرُ فَلِأَنَّهُ الْفِعْلُ الْكَبِيُّ الَّذِي يَعْرِفُ فَاعِلُهُ قُبْحَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِكَبِيٍّ. منکر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ منکر فعل کبھی ہے، الذي يعرف فاعله قبحه، جس کو فاعل جو ہے اس کے قب کو جانتا ہے، فاعل جو ہے اس کے قب کو جانتا ہے کہ یہ کبھی ہے، اور دل علیہ اس پر دلالت کی گئی ہے کہ یہ کبھی ہے. والمکروہ لیس بکبیہ، اور مکروہ جو ہے وہ کبھی نہیں ہے. اب جناب آپ کی خدمت میں جو بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس آمر اور ناہی جو ہے، یعنی جو امر کرنے والا ہے اور نہیں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں. توجہ کرنا، جو بندہ امر بالمعروف کر رہا ہے اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معروف کو جانتا ہو اور منکر کو بھی جانتا ہو. اسے علم ہونا چاہیے کہ یہ معروف کیا ہوتا ہے، کار خیر کون ہے، اور جو غلط اور برا کام ہے وہ کون ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ کر سکتا ہے جس کو خود پہلے خود کو پتا ہو نا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بدی کا حکم دیتا جائے اور نیکی سے روکتا جائے، یہ تو ٹھیک نہیں نا. جو بندہ دوسروں کو امر بالمعروف کر رہا ہے پہلے خود کو پتا ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے. دوسری یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو کرنا ہے جو اصرار کر رہا ہے اس کام پہ، بار بار انجام دے رہا ہے. لیکن اگر علم ہو جائے کہ وہ شرمندہ ہو چکا ہے، دل اس نے اس سے ہٹا لیا ہے اس غلط کام سے، تو پھر اس کو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا وجوب ساقط ہے. اس کو امر بالمعروف کرو جو غلط کر رہا ہے اور جس کے آثار چہرے سے، ٹھیک ہے، عمل سے پتہ چل رہا ہو کہ اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کو نہیں کرنا، بلکہ حرام، بلکہ حرام بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہ کریں جس کا پتہ چل جائے کہ اس غلط کام کو چھوڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے، کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2. امر بالمعروف کرنے والے کو خود معروف کا پتہ ہو، نہی عن المنکر والے کو خود کو اس بدی کا پتہ ہونا چاہیے پھر کرے. دوسرا یہ کہ جس کو کر رہے ہیں وہ اس کام پر اصرار کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو بار بار انجام دے رہا ہو. اصرار الفاعل او التارک، اگر کسی واجب کو چھوڑ رہا ہے تو اس پر بھی اصرار ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں فاعل اس پہ اصرار کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ ضرر سے امن ہو، اپنے اوپر بھی اور مومنین پر بھی، ٹھیک ہے، ضرر سے امن ہونا چاہیے، پھر یہ امر بالمعروف کر سکتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ تاثیر کا بھی احتمال ہو کہ میں کروں گا تو اس کے اوپر اس کا اثر بھی ہوگا. یہ تقریباً عزیزوں 4 شرطیں بن گئیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. یعنی بالفاظ دیگر وہ جو آمر ہے اور ناہی ہے وہ اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے جب خود اس کو معروف کا بھی پتہ ہو اور منکر کا بھی پتہ ہو. نمبر 2، جس کو کر رہا ہے امر اور نہی وہ اس پر اصرار کرتا ہو اس غلط کام پہ. نمبر 3، ضرر سے امن ہو، اس کو نقصان بھی نہ ہوتا ہو اگر کرتا ہے تو. چوتھی شرط یہ ہے کہ تاثیر کا بھی، کہ یہ کرے گا تو اس کا اثر ہوگا، اس کا بھی احتمال ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ. وَإِنَّمَا يَجِبَانِ مَعَ الْعِلْمِ الْأَمْرِ وَالنَّهِيِ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ شَرْعًا. یجبان فاعل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہیں، مع علم الامر والنہی، جب امر کرنے والے اور نہی کرنے والے کو علم ہو کس کا؟ المعروف والمنکر شرعا، شرعن معروف اور منکر کا اسے علم ہو. کیوں؟ لئن لا یامر بمنکر او ینہی عن معروف،
کہیں ایسا نہ ہو کہ منکر کا حکم دے اور معروف سے روکے. والمراد بالعلم ہونا المعنى العام لیشمل الدلیل الظنی المنصوب علیہ شرعاً. یہاں علم سے مراد معنی عام ہے جو دلیل ظنی جو اس پر قائم ہوئی ہے اس کو بھی شامل ہے. یہ علم سے مراد یہاں عام ہے. والمراد بالعلم ہونا المعنى العام، یہاں علم سے مراد معنی عام ہے. لیشمل الدلیل الظنی المنصوب علیہ، تاکہ شامل ہو جائے دلیل ظنی کو جو اس معروف پر قائم ہے شرعاً شرعی طور پر. وَإِسْرَارِ الْفَاعِلِ أَوِ التَّارِكِ مَعَ عِلْمِ الْأَمْرِ وَمَعَ إِسْرَارِ الْفَاعِلِ أَوِ التَّارِكِ، فاعل اصرار کر رہا ہو یا تارک اصرار کر رہا ہو، یہ شرط ہے. فَلْوَعْلِمَ مِنْهُ الْإِقْلَاعَ وَالنِّدَمَ سَقَطَ الْوُجُوبُ، اگر علم ہو جائے میں نے اس فاعل یا تارک سے، الْإِقْلَاع اس نے دل ہٹا لیا ہے، دل اس سے ہٹا لیا ہے، اقلاع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، دل اس سے اس غلط کام سے ہٹا لیا ہے. وَالنِّدَمَ اور شرمندہ ہو گیا ہے. سَقَطَ الْوُجُوبُ وجوب ساکت ہے. بل حرم بلکہ حرام ہے. وَاقْتَفَى الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَجَمَاعَةٌ فِي السُّكُوتِ بِظُهُورِ أَمَارَةِ النِّدَمِ، مصنف نے دروس میں اور جماعت نے اکتفا کیا ہے. فی السکوت یہ واجب ساکت ہے. بظہور امارت الندم، جب شرمندگی کی علامت ظاہر ہو جائے تو وجوب ساکت ہے، بس اتنا. والامن من الضرر انما یجبان مع علم الامر المعروف والمنکر ومع اصرار الفاعل مع الامن من الضرر، ضرر سے بھی امن ہو تو واجب ہے یہ دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر. علی المباشر، مباشر پر ضرر سے امن ہو، جو کر رہا ہے مباشر یعنی خود آمر و ناہی جو ہے وہ. او علی بعض المؤمنین نفسا او مالا او عرضا، یا بعض مومنین پر جان کا، مال کا، عرضا ابرو کا جو ہے امن ہو. فبدون یحرم ایضا، بدون امن حرام ہے. علی الاقوا بنابر قول اقوا. والتجویز التاثیر یعنی ما لگاؤ. انما یاجبان ما علم الامر، انما یاجبان ما اسرار الفاعل و التارک مع الامن مع التجویز التاثیر، تاثیر کا احتمال ہو پھر واجب ہے. بے ان لا یکون التاثیر عندہ ممتنعا، تاثیر عند عامر یا ناہی ممتنع نہ ہو، اثر تو ہونا کوئی نہیں. بل ممکنہ، بلکہ ممکن ہو. بے حسب ما یظہر لہ من حالہ، جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے عامر و نائی سے، من حالہ، ٹھیک ہے. بے حسب ما یظہر لہ من حالہ، یہ ظاہر ہو حال ہی، حال اس فاعل یا تارک کے حال سے ظاہر ہو کہ اثر ہوگا. وَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَا لَمْ يُعْلَمْ عَدَمُ التَّأْثِيرِ. هذا یہ تجویز تاثیر، یعنی کا تجویز تاثیر، تاثیر کا احتمال ہو. هذا تجویز تاثیر، تاثیر والا احتمال جو ہے. یقتضی الوجوب، یہ تقاضا کرتا ہے وجوب کا. ما لم یعلم عدم التاثیر، جب تک عدم تاثیر کا علم نہ ہو، جب تک علم نہیں ہے واجب ہے کہ تاثیر نہیں ہوگی، جب تک اس کا علم نہیں ہے واجب ہے. وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ، اگرچہ عدم تاثیر کا ظن ہے، علم تو نہیں، ظن بھی ہو کہ یہ تاثیر نہیں ہوگی، پھر بھی واجب ہے. کیوں؟ لِأَنَّ التَّجْوِيزَ قَائِمٌ مَعَ الظَّنِّ، کیونکہ تجویز تاثیر، احتمال تاثیر قائم ہے مع الظن، ظن کے ساتھ تجویز تاثیر ہے. ظن کس کا ظن؟ ظن عدم تاثیر. اگر ظن عدم تاثیر ہے تو ایک احتمال تاثیر بھی ہے. وَهُوَ حَسَنٌ، اور یہ قول حسن ہے. إِذْ لَا يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِ ضَرَرٌ، کیونکہ اس فعل ناہی یا عامر پر ضرر مترتب نہیں ہوتا ہے. فَإِن نَجَحَ، اگر اثر ہو گیا تو بسم اللہ خوب ہے. وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى فَرْضُهُ،
ورنہ اس نے اپنے فرض کو کیا کیا ہے؟ ادا کر دیا ہے. اذل فرض انتفاع ضرر، اذل غرض، اذل فرض انتفاع ضرر، چونکہ فرض ہمارا یہاں یہ ہے کہ ضرر نہیں ہے، فرض ہمارا یہاں یہ ہے کہ یہاں اس کو ضرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقتفا بعض الاصحاب سکوت ہی بظن العدم ولیس بجید، بعض اصحاب نے اکتفا کیا ہے فی سکوت ہی اس واجب کے ساکت ہونے میں بظن العدم، ظن عدم تاثیر ہو تو کہا یہ واجب ساکت ہے. بعض نے اتنا کہا ہے ظن عدم تاثیر دے دے تو پھر بھی یہ واجب ساکت ہے، اتنا کہا ہے. ولیس بجید، شہید فرماتے ہیں یہ جید نہیں ہے، یہ قول بعض جید نہیں ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ شرط سابق، ہاذا یہ چوتھی شرط، شرط سابق جو تیسری شرط تھی اس کے خلاف ہے. ہاذا یہ چوتھی شرط جو تجویز تاثیر والی ہے، یہ شرط جو تیسری تھی شرط سابق اس کے خلاف ہے. تیسری شرط کون تھی؟ امن من الضرر کے یہ خلاف ہے. فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي سَكُوتِهِ ظَنُّهُ، فَإِنَّهُ اس سابق میں تیسری والی شرط میں کافی ہے سکوت وجوب کے ساکت ہونے میں ظنُّهُ، ظن ضرر کافی ہے. اگر ظن ضرر ہو تو وجوب ساکت ہو جاتا ہے، ظن ضرر ہو تو ساکت. لأن الضرر المسوغ للتعرض منه يكفي فيه ظنه، کیونکہ ضرر جو مجوز ہے کہ اس واجب سے دوری کی جائے، یکفی فیہ ظنه اس سکوت میں ظن ضرر کافی ہے، ظن ضرر کافی ہے. ومع ذلك مع ما ذکر، باوجود اس کے کہ جو ذکر ہوا، فالمرتفع ما فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز، مرتفع جو ہے اس شرط کے فاقد ہونے سے، اس شرط سے مراد یہ چوتھی شرط، چوتھی شرط. ٹھیک ہے. چوتھی شرط کون سی بلا؟ یہ جو تجویز تاثیر والی ہے. اس شرط کے فاقد ہونے سے جو چیز اٹھ جاتی ہے، الوجوب، وجوب اٹھ جاتا ہے، واجب نہیں ہے. دون الجواز، جواز نہیں ہے، جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے. بے خلاف سابق، سابق کے خلاف. سابق جو تیسری شرط تھی اس میں اگر احتمال ضرر ہو تو واجب ساکت ہے. ٹھیک ہے. وہاں کیا ہو جاتا ہے اگر جان؟ وہاں اصلاً وجوب ساکت ہو جاتا ہے بے خلاف سابق. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وہ جو تیسری شرط ہے اس میں اصلاً وجوب بھی ساکت ہو جاتا ہے، جواز بھی ساکت ہو جاتا ہے. لیکن اس چوتھی شرط میں اگر نہیں ہے تو وجوب ساکت ہے، جواز ساکت نہیں ہے. بے خلاف سابق، سابق یعنی تیسری شرط کے خلاف کہ اگر ظن ضرر ہے تو وجوب بھی ساکت ہے، جواز بھی ساکت ہے. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.